بزنس مین بھی ہیں, ورکر بھی ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور پھر گورنمنٹ آفیشلس بھی ہیں. اب جتنے بھی ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کے مسائل ہیں کچھ. تو ان کے مسائل میں کیا ہے کہ مثلاً بچوں کے اسلامک ایجوکیشن دینی ہے, کیونکہ یہاں تو جتنی بھی کورین اسکولس ہیں ان کے اندر تو جسٹ اپنا سلیبس ہوتا ہے, ساتھ ساتھ بچوں کی ایجوکیشن. پھر اس کے علاوہ ہیلتھ کے مسائل ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں تو ہیلتھ انشورنس ان کے لیے ایشو ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایمرجنسی اور ایکسیڈنٹس میں ہو جاتا ہے کہ کسی ورکر کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا بیمار ہو گیا. اور کوریا کے اندر جتنی بھی میڈیکل ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاج معالجے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ ویزا اور پاسپورٹ کے ایشو ہوتے ہیں کہ بہت سارے جتنے بھی فرض کے پاکستان کمیونٹی کے کچھ لوگ ورکر ایسے آتے ہیں کہ جنہیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اپنا یعنی پاسپورٹ کس طرح نیا بنانا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو ویزا کو کس طرح رینیو کرانا ہے, وہ مسائل ہوتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہم جب یہاں آتے ہیں تو حلال فوڈ کی وجہ سے ہم یونیورسٹی کی ڈورمیٹریز میں نہیں رہ سکتے, ہمیں باہر ریزیڈنس تلاش کرنا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر ڈپازٹس جمع کرانا ہوتا ہے ایڈوانس میں, اس کا مسئلہ ہوتا ہے. کرائے کے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ جو اسکالرشپ ہوتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے نا یونیورسٹی کے نزدیک یا آتے ہی کوئی ریزیڈنس لے لیں. اس کے علاوہ پھر حلال فوڈ. کوریا کے اندر یہ سینیریو چل رہا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے انڈیویجول پروفیشنلز آلریڈی اس کے اندر ایسوسیشن موجود ہیں, جس میں پاکستان بزنس کمیونٹی ہے, اس کے علاوہ وومنس کی ایسوسیشن ہے اور اس طرح اسٹوڈنٹس کی. لیکن ایک کمبائنڈ پلیٹ فارم ہمارے پاس نہیں تھا جس کے اندر نا تمام پروفیشنلز کے لوگ اکٹھے ہو سکیں اور وہ کام کر سکیں. تو ہمارا جو مین پاکستان کمیونٹی کوریا کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی بھی فورم انڈیویجول پروفیشنل فورم کام کر رہے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر بھی لایا جا سکے, تو جتنی بھی لوگ اپنے اپنے سرکلس کے اندر کام کر رہے ہیں وہ اس کمیونٹی کے اوپر کام کریں, اور اس کے درمیان ہم ایسی نیٹ ورکنگ ڈیولپ کریں کہ جب بھی کوئی ایشو آئے تو ہم اس کو ایز اے کمیونٹی رسپانس دیں, نہ کہ صرف ایک پروفیشنل ایسوسیشن کی طرف سے. نیٹ ورکنگ جتنی بھی ہوتی ہے لوگوں کے درمیان تعلق, اس کی اہمیت ہوتی ہے. ہینری فورڈ نے کہا تھا کمنگ ٹوگیدر از دی بگننگ اینڈ کیپنگ ٹوگیدر از دی پروگریس اینڈ ورکنگ ٹوگیدر از دی سکسیس. کامیابی کے لیے آپس میں مل جل کر کام کرنا اور ایز اے ہول کس چیز کو ریپرزینٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پاکستان کمیونٹی کوریا بیسیکلی ایک نان پروفٹ سماجی بہبود کے لیے ایک کوریا سے آفیشلی رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے, جس کا ہم نے سرٹیفکیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو الحمدللہ تنویر بھائی اور باقی ساتھیوں کی محنت سے ہم نے اس کو آفیشلی رجسٹرڈ کر لیا ہے. اور ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی ہم کوریا کے اندر کرنے کے لیے ہم کیا ہیں کہ اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں قانونی مسائل نہیں ہوں. ہمارے ایمز اور آبجیکٹیو کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہم کمبائنڈ پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں. پھر کیا ہے کہ ہم باقی جتنی بھی کمیونٹیز ایسوسیشنز ہیں وہ پروفیشنلز ہیں اور اتنے بڑے دائرہ کار میں کام نہیں کرتے. مثلاً اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے یا مسائل کہ ہم کسی اور کی میکسیمم سپورٹ کر سکیں. ایون ہمارے اسٹوڈنٹس کو کسی کو مسئلہ ہو جائے تو ہمیں بات دفعہ سر کی پڑ جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں, ٹھیک ہے. تو ہماری اس کمیونٹی کا لانے کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم ایک ایسا سیٹ اپ ڈیولپ کریں کہ یہ جو مسائل ہیں ان کی کوئی پریکٹیکلی حل نہیں کر سکتے. پھر لوگوں کو سیفٹی اور سیکورٹی پرووائڈ کرنا کہ ہاں جو لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جو بھی مسائل ہوں ان کا کیا ہے کہ ہم اس کو حل کریں, ٹھیک ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے, مثلاً کوئی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ گم ہو گیا یا کوئی پاسپورٹ گم ہو گیا, مسپلیس ہو گیا, یا اور کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے آفیشیل کے لحاظ سے, تو ہم اس کی ہیلپ کریں. پھر کیا ہے کہ پاکستان کا کلچر پروموٹ کرنا. پھر پاکستان اور کوریا کے درمیان ٹریڈ کو بڑھایا جائے, کوآپریشن کو بڑھایا جائے, آپس میں جو فرینڈشپ ہے پاکستان کوریا کی اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. اور اس کے علاوہ اسلامک اینڈ نیشنل ایونٹ سیلیبریٹ کرنے, کیونکہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا شور و غل کرنے کا مزہ ہوتا ہے, لیکن جب ہم پاکستان سے دور ہوتے ہیں تو عید وغیرہ اپنی فیملی کو مس کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جو پاکستان کمیونٹی باقی ایسوسیشن بزنس وغیرہ لوگ ہیں تو وہ ہمیں ایک اپورچونیٹی پرووائڈ کریں کہ ہم چھٹیوں کے ڈے میں بھی کوئی اللہ بلا کر سکیں. اس کے بعد اب ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے ہمارے اس فورم کے کہ ہم سنکرونائز کر رہے ہیں تمام پاکستانیوں کو سنگل پلیٹ فارم پر. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ریپڈ شیئرنگ آف انفارمیشن ہوگی. کوئی بھی نیا قانون آتا ہے, کوئی بھی فرض کریں سپوز کوئی نئی جاب آتی ہے پاکستان کمیونٹی کے لیے ریلیٹڈ, اس کو ہم اپنی ویب سائٹس کے تھرو, اپنے پیجز کے تھرو, اپنے لنکس کے تھرو بہت جلدی بھیج سکیں گے. پھر کیا ہے کہ جو انڈیویجول لوگوں کو مسائل ہیں ایز اے کمیونٹی کے ہول مسائل ہیں جو سنگل یعنی ایسوسیشن سے حل نہیں ہو سکتے, ہم اس کو ایز اے ہول کیا ہے کہ سالو کریں. انیشیٹو تنویر احمد خان بھائی نے لیا تھا اس کمیونٹی کے بارے میں, جو اس کو 26 جون 2012 کو. پھر اس کمیونٹی کو رجسٹریشن ہماری کمپلیٹ ہوئی 24 نومبر 2012 کو, اور ہماری پہلی جو میٹنگ ہوئی گورننگ بورڈ کی وہ 29 دسمبر 2012 کو ہوئی.
اور اس کے بعد ہم نے باقاعدہ اس کی ممبرشپ سٹارٹ کر دی اور اس کی ممبرشپ کے فارم ہماری پیجز کے اوپر بھی اویلیبل ہیں اور ابھی بھی یہاں اویلیبل ہیں. جو ساتھی ہماری اس کمیونٹی کا ممبر بننا چاہتے ہیں وہ فارمس ہم سے لے کر اس کو فل کر کے تنویر بھائی کو یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں جو ایسے سبمٹ کروا سکتے ہیں. پھر آج جو ہم کرنٹ کیا ایکٹیویٹی ہمارے میں سے ابھی تک کوئی عہدہ کسی کے پاس نہیں ہے. وی آر اوپن, وی آر جسٹ ہیئر ٹو اسٹیبلش اے کمیونٹی, اسٹیبلش اے ٹرانسپیرنٹ سسٹم. جب وہ ہو جائے گا اور سارا کچھ ووٹنگ کے تھرو ہوگا تو پھر ہماری جو ہوگی اس کی آفیشیل جو بھی ہوگی پوزیشن وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. پھر کیئر ٹیکر میں تنویر احمد خان ہیں, عبدالرحمان بھائی ہیں, ضیاء خان ہیں, شفیق خان, شیخ رئیس, عالم خان, صبح خان صاحب جو موجود بھی ہیں, طلعت مسعود, مدثر اقبال اور خالد خان صاحب اور میں ہوں. اور میرا نام کسی کو اعتراض ہے تو آئی کین ریموو. پہلے ایڈ کیے اس لیے میں نے ایڈ کیا اور اس کو ریموو بھی کر ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں ادھر سیٹ نہیں ہوتا تو آئی ایم ریڈی, کوئی پرابلم نہیں. یہ ہمارا باڈی ہوگی پی ایس سی کی. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آنری پوسٹ ہوگی پیٹرن کی, اور دیٹ کین بی ادھر بائی انویسٹر اور اینی پرسنالٹی ہو دا سینئر سٹیزن آف پاکستان اور وہ بڑے عرصے سے یہاں رہ رہا ہے تو وہ ہوگی. اور اٹ از ناٹ الیکٹیبل, اٹ از جسٹ آنری پوسٹ. اس کے بعد ہماری کمیونٹی کا چیئرمین ہوگا, پھر اس کے نیچے گورننگ بورڈ ہوگا, پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوگی جو کہ 15 ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اوپر بیس کر رہی ہوگی, جس کے اندر ہم اسٹوڈنٹس کو, ورکرس کو, آفیسز کو, گورنمنٹ امبیسی جتنے بھی ایشو ہیں ان کو ہم نے سیپریٹلی وہ کیا ہوا ہے. اس کے نیچے سینٹرل کیبنٹ ہوگی, پھر لوکل کیبنٹ اور پھر جنرل مینیجر. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں جو بھی ممبر بنے گا اس کو ہم جنرل ممبر کنسیڈر کریں گے. مثلا ڈفرینٹ سٹیز کے ہیں جنرل ممبر, وہ کیا کریں گے اپنی سٹیز کی ووٹ دیں گے اور وہ اپنی لوکل کیبنٹ بنائیں گے. لوکل کیبنٹ میں اس کے علاقے کا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ہوگا. وہ جو لوکل کیبنٹ کا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ سٹی کا سلیکٹ ہوگا وہ بنائے گا. جتنے بھی سٹی کے پریزیڈنٹس اور وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے سینٹرل کیبنٹ میں ہیں. اب سینٹرل کیبنٹ کے لوگ جو ہوں گے وہ پھر ووٹنگ دیں گے اور اب اپنے میں سے کیا کریں گے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرس کو سلیکٹ کریں گے. اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہوگی اس کو جنرل سیکرٹری لیڈ کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پھر یہ کیا ہے کہ یہ آپس میں سے, اور یہ جنرل سیکرٹری ہوگا وہ گورننگ بورڈ کا بھی ممبر ہوگا, اور ٹوٹل گورننگ بورڈ کی 7 ممبر ہوں گے. 6 جو ہوں گے وہ نیچے سے الیکٹ ہو کر الیکٹیبل ہوں گے اور 7واں جو ہوگا جنرل سیکرٹری ہوگا. اور اس وہ پھر آپس کے مشورے کے بعد کیا ہوں گے ممبرشپ ہماری کون لے سکتا ہے, جس کے جو بھی پاکستانی کوریا کے اندر رہتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے پاس پاکستانی اوورسیز کارڈ ہو یا کورین کسی فیملی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہو اور اس کے اوپر کوئی کرمینل وہ نہ ہو تو وہ ہمارا کیا ہے کہ ممبرشپ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیونکہ کسی بھی کام کو کنٹینیوس کرنے کے لیے فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہم بوم تو اپنے اس سے لا سکتے ہیں کہ 1-2 پروگرام آرگنائز کر دیے سارا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے بہت منیمم ایک فیس رکھی ہے ممبرشپ فیس, کہ جو جنرل ممبر ہوگا وہ کیا ہے کہ 10,000 کورین وون پے کرے گا پر منتھ, اور جو اسٹوڈنٹس ہوگا وہ 5,000 کورین وون پے کرے گا. رول آف بزنس کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جنرل ممبرز ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ دے رہے ہیں کہ وہ ووٹ دیں اور اپنے مرضی سے کسی بندے کو سلیکٹ کریں جو ان میں سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیسیجن ہوں گے وہ سمپل میجورٹی سے کریں گے تاکہ کسی کا کیا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول نہ رہے کوئی بندے کا. ہر چیز کیا ہوگی باقاعدہ ووٹنگ کے ساتھ ہوگی, اور اس کے بعد فائنل جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ گورننگ بورڈ کو جایا کرے گا اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا. اور ہر جو پوسٹ ہوگی وہ 1 سال کے لیے ہوگی. ہر سال کیا ہوگا کہ جو الیکشن ہوں گے, اور الیکشن میں نے بتایا ہے کہ پہلے لوکل نیچے کیبنٹ سے اسٹارٹ ہوکر اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آئیں گے. اور فرسٹ ٹائم جو الیکشن کے لیے ہے وہ ہم نے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اس کو نگرانی کرے گا, اور جب تک ایک خاص نمبر آف ممبرشپ ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً 100 کے قریب ہو چکی ہیں, جب ہر سٹیز میں تقریباً 50-60 لوگ ہو جائیں گے تو ہم اس کا کیا ہے کہ الیکشن اسٹارٹ کر دیں گے. اور جتنی بھی ہمارے ایکسپینسز ہوں گے ان کا منتھلی آڈٹ ہوگا اور وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے انکم آئی اور کہاں خرچ کیا. کولیبریشن جیسے آج یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کمیونٹی کوریا اور فورم آف پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے ساتھ مل کر کیا ہے, تو فیوچر میں ہمارے پاس جو بھی جتنی بھی کمیونٹیز آلریڈی یہاں اویلیبل ہے, مثلا DBA ہے, ٹھیک ہے, اسٹرال خدمت وومن فاؤنڈیشن ہے, یا ہماری فورم آف پاکستانی اسٹوڈنٹ کوریا, تو ہم ان کے ساتھ مل کر ڈفرینٹ پروگرام آرگنائز کرتے رہیں گے. اور جو بھی اگر آپ فردر پروگرام آرگنائز کرنا چاہیں تو تنویر صاحب کو بھی کانٹیکٹ کریں, ہم اس کے ساتھ موسٹ ویلکم اور ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں.
ہمارے فیوچر کے اندر جو پروجیکٹس ہم ابھی لانچ کریں گے اس میں ویب سائٹ ہوگی، ویب سائٹ کے تھرو ہماری ای نیوز لیٹر ہوں گے، پھر ہم ممبرشپ کا جو ہمارا ہے ہم اس کو نا کارڈ چپ کے اوپر لا رہے ہیں، تو وہی کارڈ آپ کے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن بینک کے لیے ہر چیز کے لیے یوز کر سکیں، اور وہی آپ کا ممبرشپ کارڈ ہو. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ڈفرینٹ کلچرل شو آرگنائز کرنا، پاکستان نیشنل ایونٹس منانا. اور پھر ہم نے یہاں محسوس کیا ہے کہ ایک اسلامک لائبریری نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ آتے ہیں وہ ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے ویکینڈس کے اوپر، لیکن وہ گھروں میں سوتے رہتے ہیں یا کچھ، تو ان کو ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے ہم ایک اسلامک لائبریری بنائیں گے جس کے اندر اردو کے اندر بکس اچھی اویلیبل ہوں تمام فیسلٹی کہ وہ اس کو آئیں اور اسٹڈی کر سکیں، اور وہاں جو ہے جو بھی ایکٹیویٹی ہو. اس کے علاوہ پھر پاکستان ٹیچنگ اکیڈمی کی شام کے طور پر مثلا پاکستان کمیونٹی کے جو بچے ہیں انہیں والنٹیئرلی اسٹوڈنٹس جو اویلیبل ہیں جن کے پاس ٹائم وہ آئیں ان کو پڑھائیں، اس میں ریلیجیس تعلیم بھی دے سکیں یا ان کو ویسے جو انگلش کے اندر جو بھی ہیلپ کرنی ہے تو وہ کر سکیں. اور اس کے لیے ہمارے فورم پاکستان اسٹوڈنٹ اویلیبل ہے، جب بھی آپ اس کو اسٹارٹ کریں گے ہم آپ کو والنٹیئرلی ٹیچر پرووائڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ پاکستان کمیونٹی سینٹر کہ جس کے اندر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے ہمارے پاس فیوچر میں ملٹی پروفیشنل ہال ہو تاکہ ہمیں ادھر ادھر سے بات کرنے کی اس کی ضرورت نہ ہو، تمام ایکٹیویٹیز ہمارے پلیٹ فارم. شکریہ. اور